آپ کے بارے میں حضرت بی بی عائشہ نے کہا کان خلقہ القرآن، آپ کا خلق قرآن تھا، یعنی قرآن نے جیسا انسان بتایا جو مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی چلتی پھرتی تفسیر تھے. آپ نے ہر وہ کام کر کے دکھایا. عورتوں کو بہت ڈی ویلیو کیا جاتا تھا اس معاشرے میں. قرآن نے کہا عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بہت اچھے سے لائف سپینڈ کرو، ان کے ساتھ بہت اچھا سا معاملہ کرو. تو میرے نبی نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ بہت اچھا ہو، اور میں اپنی اہلیہ کے ساتھ یعنی جتنی بھی آپ کی ازواج تھیں ان سب کے ساتھ میں بہت ہی اچھا ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر، جیسے اب کسی بندے کو آپ دیکھیں دنیا میں چھوٹا سا بھی مقام مرتبہ اگر مل جائے تو وہ اس کے اندر ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ میں بہت بزی ہوں یا میرے اوپر بہت سارے مسائل ہیں جس وجہ سے شگفتگی نہیں رہتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو انداز ہے اپنی ازواج کے ساتھ بڑا بے تکلفانہ اور بڑا پرلطف اور بڑا دوستانہ ہوتا تھا. آپ ان کے ساتھ دوڑیں بھی لگاتے تھے، آپ ان کے ساتھ انجوائے بھی کرتے تھے، اور گھر کے اندر جب ہوتے تھے تو ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے تھے. ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے. ایک انصاری صحابی، انہوں نے بکری ذبح کی اور شوربہ بنایا اس کا، تو دوڑے دوڑے رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑا مزے کا شوربہ بنایا، آپ کی دعوت ہے، آج آپ میرے مہمان ہیں، آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں. تو رسول اللہ نے پوچھا کیا عائشہ بھی آئیں گی؟ کہا نہیں، بس اتنا ہی ہے کہ مجھے اور آپ کو کافی ہوگا. تو آپ نے کہا واپس پلٹ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ، میں نہیں جاؤں گا تمہاری دعوت میں. خیر اس وقت چونکہ حکم تھا سرکار کا، واپس آ گئے. اب گھر تو آ گئے لیکن انہیں سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ نوالا حلق سے کیسے اترے گا، میں نے تو حبیب کے ساتھ کھانا تھا. پھر دوبارہ آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، اب میں نے آپ کے لیے بنایا، آپ کے بغیر میں نہیں کھا سکتا. آپ نے پھر وہی سوال کیا، اور جب تک یعنی آپ کی اہلیہ کو مدعو نہیں کیا گیا آپ نہیں گئے، آپ تب گئے. تو یہ آپ کا امپورٹنس دینا ہوتا تھا اپنی وائف کو کہ میرے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور پھر آپ کا معاملہ جو بیٹی کے ساتھ ہے، یعنی گھر والوں کی بات کروں تو وہ زمانہ ہے، یا آج کا زمانہ نہیں جب ہم اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ زمانہ ہے جب بیٹی کو باعث عار سمجھا جاتا ہے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے. اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی جب بیٹی تشریف لاتی ہیں تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے جا کے ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کا ماتھا چومتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور آ کے اپنی سیٹ پہ بٹھاتے ہیں. اتنا آنر. پھر آپ کی اپنی بہن تو کوئی نہیں، لیکن آپ کی دودھ شریک بہن شیما ایک دفعہ قیدیوں کے ساتھ پکڑی ہوئی آئیں تو رسول اللہ نے تو نہیں پہچانا، انہوں نے پہچان لیا، پہچان کروائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے ان کی آؤ بھگت کی اور انہیں کہا کہ بہن جب تک چاہو یہاں رہو میرے پاس، اور تمہیں ہر طرح کا آرام ہوگا یہاں پہ، لیکن اگر جانا چاہو تو جیسے تم کہو. اور ان کی وجہ سے سارے قیدی آپ نے رہا کر دیے. اور جب انہوں نے کہا کہ میں جانا چاہتی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سواری کا انتظام کیا اور بہت سے گفٹس دے کر بہت آنر کے ساتھ بڑی محبتوں کے ساتھ انہیں رخصت کیا. تو پیارے رسول وہ ہیں جنہوں نے عورت کو عار مذلت سے نکال کر وقار کا تاج پہنایا. ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے حقوق متعین کیے اور ان کی عزت، ان کے اکرام کی تاکید کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کو کہا کہ وہ تمہارے لیے
دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پہ بیٹیوں کی ذمہ داری آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے آڑ بن جائیں گے، یعنی اس کو بچا لیں گے۔ تو پیارے رسول کا گھر کا اخلاق دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں کے ساتھ معاملہ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔